الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں 159 آیت 159 پارہ 2 سورہ بقرہ۔ ان الذین، ان مطلب بے شک، الذین وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما جو انزلنا نازل کیا نہ ہم نے، من البیناتی نشانیوں میں سے، والہدی اور ہدایت، من بعدی بعد اس کے، ما بیناہ کہ وہ بیان کرے، اس کے بیان کیا اس نے اسے، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں۔ اولئک وہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے اللہ، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، جو نازل کیا یہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا۔ قرآن سے پہلے بھی کتابیں نازل کی، تورات، انجیل، بائبل جو انہوں نے نام رکھ لے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، تورات ہو گئی جو یہودی لوگ پڑھتے ہیں، اور قرآن ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، نشانیاں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور جو بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے کتاب میں۔ اور اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے ایسے پر جو ان کو چھپاتے ہیں، اور لعنت کرنے والے یعنی کہ لعنت کرنے والے تمام فرشتے ہو گئے، سب جو لوگ لعنت کرنے والے ہیں۔ اب اس میں ایسا لگتا ہے ہم جب پڑھتے ہیں کہ شاید ہماری بات نہیں ہو رہی، مسلمس کی بات نہیں ہو رہی، یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہی انہوں نے ہی اپنی کتابوں کو بدل ڈالا ہے۔ دیکھیں انہوں نے تو بدل ڈالا ہی ہے، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپا ہی لیا ہے، انہوں نے تو بدل ہی لیا ہے۔ لیکن مسلمان بھی جو ہیں قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ ایک امانت، جیسے ہم نے ایک امانت اپنے پاس رکھ لی، اب اسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ قرآن کا مقصد یہ نہیں کہ ہم نے پڑھ لیا اور بس، ہمیں قرآن کو اچھی طریقے سے سیکھنا ہے اور لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے، کیونکہ یہ کتاب کی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے سیکھ لی بس کافی ہو گیا، ہم اپنے اندر چینجز لے آئیں، نہیں، یہ پیغام صرف ایک انسان کے لیے نہیں ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد یہ ذمہ داری کس کی ہوئی؟ تمام مسلمس کی ہو گئی، تمام امت کی ہو گئی کہ جو ہے اس قرآن کو عام کریں۔ تو اب جو لوگ اس امانت کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، قرآن کو عام نہیں کرتے، لوگوں تک نہیں پہنچاتے، نہ خود پڑھتے نہ لوگوں تک پہنچاتے، کیا وہ بھی ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کے غضب کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں نہیں ہوتے؟ وہ انہوں نے بھی اپنا کام چھوڑ دیا ہے۔ اب تم چاہے کچھ بھی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کچھ بھی، کسی بھی پروفیشن میں ہو، کسی بھی کام میں تم کر رہے ہو، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو عام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور سیکھنا بھی ہے، اچھی طریقے سے سیکھیں، لوگوں تک پہنچائے۔ پہلی بات تو ہم خود نہیں سیکھتے، سب سے مین بات یہی ہے۔ انسان آج کل کیوں پریشان ہے؟ وہی سوچتا ہے یہ ہو رہا ہے، لوگوں میں اتنی بے حیائی ہو رہی ہے، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں چینجز نہیں آ رہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، قرآن کو نہیں سمجھ کے پڑھتے، قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہمارا کام ہے، ہم سب بھول گئے، صرف جو ہے دنیا میں لگ گئے۔ اور تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔ یا جو ہمیں کچھ پتہ ہے قرآن کی، ہمیں کچھ آیات پتہ ہیں اور ہم جانتے ہیں پردے کی ہوئی، سود کی ہوئی، اور ہم جو ہے کہیں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں اور ہم خاموش ہیں کہ نہیں، ہمیں ایسے ہو جائیں جیسے ہمیں پتہ ہی نہ ہو، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی، ہمیں بتانا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو حرام کیا ہے تو وہ حرام ہے، ہم اس کو حلال نہیں کر سکتے، اس میں اپنے دماغی لاجکس نہیں لگا سکتے کہ کسی طریقے سے بھی حلال کر دیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، الا الذین وہ لوگ جو تابو جنہوں نے توبہ کر لی، و اصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، و بینوا اور بیان کیا، فاولئک اس کو یعنی کہ اس کتاب کو عام کر دیا، پھر بیان کر دیا، اس میں تورات ہو گئی، انجیل ہو گئی، یا قرآن ہو گیا، یعنی کہ اب لوگوں نے اب اللہ تعالیٰ اتنی، یہ آیت جو ہے بہت زیادہ ڈرانے والی ہے نا۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارا کوئی وہ حق ہی نہیں ہے، ہم جو ہے بس پڑھ لیا، قرآن کے 5 حق ہے، اچھے بعد میں پڑھنا اور خوشو خضو کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، اور اس کو عام کرنا، لوگوں تک پہنچانا، 5 حق ہے قرآن کے، تو ہمیں اس 5 حق ادا کرنا ہے۔ تو اب جو لوگ پھر اپنی توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، یعنی کہ اپنی اصلاح کر لیں اور بیان کریں لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آتوب علیہم ان التواب الرحیم، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ اب جب انسان، جب اس کو ریئلائز ہو کہ نہیں مجھے اب اس قرآن کو عام کرنا ہے، جب وہ ڈھنگ سے پڑھے گا صحیح میں، اس کو یہ ریئلائز ہوگا یہ کتاب میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، مجھے لوگوں کو پہنچانا ہے، چاہے کوئی سننا چاہے کوئی نہ سننا چاہے، مجھے میرا کام کرنا ہے۔ تو
وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے اور بیان کر دے، فاولئک تو وہی لوگ ہیں اتوب علیہم کہ ہم نے توبہ کرنے والے یعنی کہ ان کی توبہ قبول کرنے والے ہیں، وانا التواب الرحیم اور بے شک اللہ توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، اس کو ریئلائز ہو جاتا ہے اپنی غلطی کا، پھر وہ اپنی اس اصلاح بھی کرتا ہے، یعنی کہ اپنی غلطی کو صحیح کرتا ہے اور اپنا اس قرآن کو عام کرتا ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ اب ہم نے جب تک قرآن کو صحیح ہے، جب تک سیریسلی نہیں لیا، اب ہم سن رہے ہیں قرآن تو ہمیں سیریسلی لینا ہے، اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، 1 سال لگے، 2 سال لگے، 3 سال لگے، اور پھر جو ہے پڑھ کے اس کو عام کرنا ہے۔ ان الذین اور وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور اسی حال میں وہ مر گئے یعنی کہ ان کو موت آ گئی، کفارن کفر کی حالت میں، اولئک وہی لوگ ہیں، علیہم ان سب پر لعنت اللہ لعنت کی اللہ نے، والملائکۃ اور فرشتوں نے، والناس اور لوگوں نے، اجمعین تمام لوگوں نے۔ یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی کہ انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیت کا، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا اور ساری چیزوں کا انکار کر دیا، اور اسی حال میں انہیں موت آ گئی کفر کی حالت میں، یعنی کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ایک خدا ہے، یا ایک اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈے، ایک اللہ تعالیٰ کو سرچ کریں، یا تھوڑا سا غور فکر کریں کائنات پر، اور یا کوئی انہیں سمجھانے آ رہا ہے تو تھوڑا سا سمجھیں، یہ دیکھیں کہیں آخرت صحیح میں آخرت تو نہیں، کہیں قیامت کا دن واقعی تو نہیں ہوگا، کہیں میرا حساب کتاب تو نہیں ہوگا، تھوڑی سی بھی انہوں نے تیاری نہیں کی، اور جو ہے اسی حالت میں انسان مر جائے تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اور اجمعین تمام انسانوں کی۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ بہت ساری میجورٹی ایسی ہوتی ہے جو اس کو مانتے ہیں، اب وہ بھی گمراہ ہیں، فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ اور کفر جو ہے، کفر کا مطلب یہی ہے کہ انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننا ہے، ہٹ دھرمی کرنا، اور جھٹلانے والے کو بھی کافر کہتے ہیں۔ اور کفر کی حالت میں انسان مر جائے اور توبہ نہ کرے، اصلاح نہ کرے اپنی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس پر لعنت ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو توبہ کر لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، بے شک اللہ تواب الرحیم ہے۔ لیکن اگر جو کوئی ہٹ دھرمی دکھاتا ہے، سیریسلی نہیں لیتا اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، نہ قرآن کو، نہ اپنی زندگی کو، نہ اس کو موت کی فکر ہے، نہ زندگی اس کو ایسا لگتا ہے بس یہی زندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے انسانوں پر کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور جو اس قرآن کو بھی عام نہیں کرتے، اور جو پہلی کتابوں کو بھی جنہوں نے چھپا رکھا ہے، اب بہت سے دیکھیں، بہت سے جوز ہیں، کرسچنس ہیں، انہوں نے پہلی کتابوں میں چھپا لیا، بدل ڈالا اس کو، اور پھر توبہ بھی نہیں کی، اسی حال میں وہ چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اللہ تعالیٰ پھر ایسے انسانوں پہ پھر کیا ہوتی ہے؟ لعنت، کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اپنا قلم چلا دیا، اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل ڈالا۔ اب خالدینہ فیہا، خالدینہ کا مطلب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یخفف، نہ ہی تو ان سے ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سب سے، العذاب و عذاب کو، ولہم ینظرون اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، یعنی کسی طریقے بھی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک تو اگر جو اس کفر کی حالت میں مر گئے اور اسی موت آ گئی، یعنی کہ موت سے پہلے اگر جو انسان توبہ کر لیتا ہے، یعنی کہ توبہ کر لیتا ہے موت کی گھڑی آنے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور اگر جو اس نے توبہ نہیں کی تو لعنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی، اور پھر کوئی راستہ بھی نہیں رہتا۔ خالدینہ فیہا یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور نہ ہی تو اس پہ عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کو مہلت دی جائے گی، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ بات نہیں سنیں گے، وہ کچھ کہنا بھی چاہے گا، نہ دیکھیں گے اس کی طرف، نہ اس کو مہلت دیں گے، نہ اس کی بات سنیں گے، کیونکہ دنیا میں وہ کیا کر رہا ہے؟ کافر کیا کر رہے ہیں دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سن رہے، اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اب بہت سے ایسے ہیں قرآن کو نظر انداز کیا ہوا ہے، اسے عام نہیں کر رہے، اب پڑھ لیا سوچتے ہیں بس پڑھ لیا بات ختم، جبکہ قرآن ایک انسان کے لیے نہیں ہے، تمام انسانیت کے لیے، اسے اچھی طریقے سے پڑھیں، 1 سال 2 سال 3 سال جتنی ہمیں سمجھ ٹائم لگتا ہے پڑھیں اور اس کو عام کریں، تبھی تو ہم اپنا کام کریں گے۔ لیکن جب ہم اپنے کام سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم نے عام نہیں کیا، ایک امانت ہے، یہ ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، اس کو عام کرنا ہے۔ ایسے ہی پہلے لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، ان سے بھی یہی وعدہ لیا گیا تھا اس قرآن کو عام کریں، لیکن انہوں نے چھپا لیا اس کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھپا لیا کہ آخری نبی آئیں گے، تو سب کچھ انہوں نے چھپا لیا تھا۔ تو ایسے ہی پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پھر عذاب کو ہلکا نہیں کریں گے، ذرا بھی ہلکا نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان کو مہلت دیں گے، نہ ان کی بات سنیں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی اس کے سوا، الرحمن، اور وہ رحمان ہے اور رحیم، اور رحم کا، اور وہ کیا ہے؟ رحمان اور رحیم ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے،
تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم ایک ہی، اللہ تعالیٰ پھر لاسٹ میں پھر ڈرا رہے ہیں کہ تم کیوں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے. تمہارا اللہ جو ہے صرف ایک ہی، الہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی ہے، واحد ہے اللہ تعالیٰ، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. اور لا الہ نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے ہی نہیں. یہاں لا نفی جنس آ جاتا ہے، یعنی کہ ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کسی کے کو شریک کرو. اب پہلے قریش کے لوگ کیا کہتے تھے، اللہ بھی ہے، اللہ کے ساتھ بہت سارے انہوں نے بت بھی بنا رکھے تھے. اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے لیکن کیا کہتے تھے، یہ بت جو ہے ہماری سفارش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا، اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. کیونکہ جب تم اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے وہ سب تم سے گم ہو جائیں گے، اور سب تم سے گم ہو جائیں گے اور تمہیں کوئی نہیں دکھے گا، صرف اللہ تعالیٰ ہیں جو ہمیشہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. یعنی کہ موت آنے سے پہلے انسان اگر جو اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے اور اپنی برائیوں کو دور کر کے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو عام کرے، اپنی زندگی میں اپلائی کرے، لوگوں کو بھی اس پیغام تک پہنچائے، کیا پتہ کس انسان کی زندگی بدل جائے یا کون جو ہے ہدایت پالے. تو یہی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ بہت مہربان ہے. جیسے ماں ہوتی ہے نا، رحم کرتی ہے، رحم سے نکلا ہے، ماں کتنا رحم کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے 99 حصہ زیادہ اپنے بندوں پر محبت کرنے والے ہیں. لیکن جب ہم بات نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے والا ہے. اللہم حافظنا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے غور فکر کرنے والا بنائے، ہمیں سمجھنے والا بنائے قرآن کو، اور سمجھانے والا، اور ہمیں صحیح جو چیز ہماری سمجھ میں نہ آتی ہے اسے صحیح طریقے سے سمجھانے والا بنائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سمیعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ حافظ.